ہے، لیکن بس اپنی اپنی سوچ کا معاملہ ہے کہ بندہ میلاد کی خوشی مناتا ہے یا نہیں مناتا۔ اب میلاد کی خوشی بندہ قرآن پڑھ کے بھی نہ منائے تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور مبارک ہے، آپ کا زمانہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے وہ نبینا، لیکن امام مسجد ہے، ہر نماز میں وہ کون سی سورت پڑھتا ہے؟ عبس وتولی، یہ 30ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے۔ اب وہ ہر نماز میں اس میں بلند قرات کی جاتی ہے، اس میں یہی سورت پڑھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب صحابی رسول تھے نا، مزاج شناسہ نبوت تھے، مزاج جانتے تھے کہ بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ اب وہ ہر نماز میں جب یہی سورت پڑھتا تو آپ تک پیغام پہنچا، آپ نے اسے بلایا، اس سے پوچھا بتا تو ہر نماز میں یہی سورت کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو تھوڑا اس پر سختی کی ہے، جھڑکا ہے، اس لیے میں یہ سورت پڑھتا ہوں۔ آپ صحابی رسول تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ بندہ غدار ہے، سرکار کی اسے اسی سورت سے محبت ہے، کسی اور سورت سے محبت نہیں۔ تو آپ نے فوراً تلوار میان سے باہر نکالی، آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ارے نادان، تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ سرکار کی شان رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے پیارے حبیب، آپ کے رخ طیبہ کی قسم۔ اب اللہ رب العالمین خود قرآن میں اپنے پیارے حبیب کے چہرہ مبارک کی قسم اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین خود قرآن میں کس چیز کی قسم اٹھاتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اے پیارے حبیب، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو اپنے پیارے حبیب کے پیدا ہونے پر آپ کے شہر کی قسم بھی اٹھائے، جس درخت کا آپ پھل کھائیں رب اس پھل کی بھی قسم اٹھائے۔ اللہ فرما رہا ہے نا والتین والزیتون، اے پیارے حبیب مجھے زیتون تین کی قسم ہے، پھر فرمایا زیتون کی قسم ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی نسبتوں کی وجہ سے قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب کی نسبتوں سے بھی بڑی محبت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جب رب یہ قسم اٹھا رہا ہے، کیا رب نے یہ بھی نہیں فرمایا ہوگا پیارے مجھے تیری ماں کی بھی قسم جس کی کوکھ میں تو نو مار رہا ہے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا، جب سرکار مدینہ میں پہنچے تو پھر افضلیت مدینہ کو مل گئی۔ یعنی افضلیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے کہ حضور مکے میں رہیں تو مکہ افضل ہے، حضور مدینے میں رہیں تو مدینہ افضل ہے۔ افضلیت اسی طرف لوٹ جاتی ہے جس طرف حضور جاتے ہیں، افضلیت بھی اسی طرف ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ یہ حضور